السلام علیکم. غزہ سچویشن روم سے میں ہوں عمران ثناءاللہ. ناظرین، غزہ میں عارضی جنگ بندی کا آج آخری روز. کل صبح 7 بجے تک اسرائیلی یرغمالیوں اور فلسطینی قیدیوں کے ایک اور گروپ کو رہا کیا جائے گا. لیکن اس سے پہلے جنگ بندی میں توسیع کا امکان ہے، کیونکہ اسرائیلی وزیراعظم نے جنگ بندی میں توسیع کا امکان ظاہر کرتے ہوئے امریکی صدر سے رابطے میں ہونے کی بات کی ہے، جبکہ حماس کی جانب سے بھی مزید جنگ بندی پر رضامندی کا اظہار سامنے آیا ہے. لیکن ساتھ ساتھ نیتن یاہو کا سیز فائر کے بعد پوری طاقت سے غزہ پر حملہ آور ہونے کا بیان اور امریکی صدر جو بائیڈن کا یہ کہنا کہ وہ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ قیدیوں کی رہائی تک لڑائی رکی رہے، اور یہ کہ حماس غزہ کا کنٹرول کھو چکی ہے، مزید سوالات کھڑے کر رہا ہے. کیا اسرائیل غزہ کو فتح کرنا چاہتا ہے؟ کیا لڑائی میں وقفے کا مقصد صرف اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی ہے؟ اس کا فلسطینیوں کی بحالی سے کوئی تعلق نہیں. کیا امریکہ غزہ میں کسی بیرونی انتظام کا خواہاں ہے؟ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ کیا ایسا ممکن ہے بھی یا نہیں؟ اس سب پر بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے جانیں گے کہ تیسرے روز کی اہم ڈیولپمنٹس کیا ہیں. عارضی جنگ بندی کا دوسرا روز، سیز فائر کے تیسرے روز مزید 13 اسرائیلی یرغمالی اور 39 فلسطینی قیدی خواتین اور بچوں کو رہا کر دیا گیا. 3 روز میں مجموعی طور پر 175 افراد کو رہا کیا گیا، جن میں 117 فلسطینی قیدی بھی شامل ہیں. اس طرح 18 غیر ملکی بھی ان میں شامل ہیں. 39 سال سے جو حماس نے 39 اسرائیلیوں کو رہا کیا ہے، 17 تھائی، ایک فلپائنی اور ایک روسی شہری سمیت 58 یرغمالیوں کو اب تک رہا کیا گیا ہے. 39 سال سے مصروف جہاد کے ایک کمانڈر بھی اس میں شہید ہوئے ہیں. AFP کی رپورٹ آئی ہے جس کے مطابق فائر بندی کے لیے اصل دباؤ اسرائیل کے اندر سے ہے. اس کے ساتھ ساتھ تل ابیب میں یرغمالیوں کی رہائی کے لیے بڑا مظاہرہ کیا گیا ہے. ہزاروں لوگ اس میں شریک ہوئے ہیں، اور خلیج عدن میں اسرائیلی آئل ٹینکر کے اغوا کی کوشش بھی ناکام بنا دی گئی ہے. امریکی حکام کا یہ کہنا ہے. یہ کچھ ڈیولپمنٹس تھیں. آج کی ڈیولپمنٹس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر لیا ہے دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائر وقار خان صاحب نے. انہیں پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ماہر بین الاقوامی امور ڈاکٹر شازیہ انور چیمہ صاحبہ نے بھی جوائن کر لیا ہے. سب سے پہلے میں بریگیڈیئر صاحب آپ کی جانب آؤں گا. بریگیڈیئر صاحب، اب خلیج کے پانیوں میں حوثیوں نے یہ دوسرا اٹیمپٹ کیا ہے اور ایک جہاز کو اغوا کرنے کا دعویٰ بھی کر دیا ہے. وہ الگ بات ہے کہ امریکی بحریہ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ کوشش کو ناکام بنا دیا گیا ہے. وہ جو ہم کافی دنوں سے پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ خلیج کے پانیوں میں کافی ہمیں موومنٹ نظر آ رہی غیر معمولی طور پر. یہ ٹریڈ روٹ سر کتنا اہم ہے؟ میپ بھی ہم دکھانے جا رہے ہیں، تو یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس پر کیا آپ کی کیا اوپینین ہے؟ جی تھینک یو ویری مچ. آئی تھنک جو ریجن ہے اس میں اگر آپ میری ٹائم ٹریفک دیکھیں میپ میں تو وہ بہت ایکسٹینسو ہے. اس میں جو اگر میپ میں اگر آپ دیکھیں ڈفرینٹ کنٹریز کے، انڈیا، پاکستان، مڈل ایسٹ اور میڈیٹرینین، اس کے اندر جو آپ کو ایروز یا ڈاٹس نظر آ رہے ہیں، آئی ڈونٹ نو اسکرین پہ کس طرح نظر آ رہے ہیں، اس میں اگر صرف میری ٹائم ٹریفک کو دیکھیں تو کتنی انٹینس ہے. اس میں ریڈ جو ہے بیسیکلی آئل اور کیمیکل ٹینکرز ہیں، گرین میں کارگو ہے، پنک میں ایون آپ کہہ لیں پلیئر شپس کہہ لیں یا جس پہ یہ کروز وغیرہ کرتے ہیں، براؤن میں فشنگ والے ہیں، اس طرح بلو جو ہے یہ کار یا وہیکل کیریئرز ہیں. اور یہ صبح 11 بجے کی رپورٹ ہے. مطلب یہ رپورٹ آپ ہر منٹ پہ ایسی ویب سائٹس ہیں جو ٹریک کرتی ہیں، سیٹلائٹ ڈیٹا دے سکتی ہیں. تو اس میں اسپیسیفکلی اگر آپ دیکھیں جو بھارت کا اور سری لنکا کا پیسج ہے، اس کے بعد اوپر آ جائیں، اس میں اسٹریٹ آف ہرمز یا پرشین گلف ہے، نیچے پھر ریڈ سی ہے اور باب المندب، اور آگے پھر میڈیٹرینین کو. یعنی آپ سمجھ لیں کہ ایک بھرا ہوا ہے جیسے مکھیوں کا چھتا ہوتا ہے یا مکھیاں پھیری ہوتی ہیں، تو اتنی زیادہ تعداد میں شپنگ ہے. سو اٹ مینس کہ انٹرنیشنل ٹریڈ، انٹرنیشنل انرجی کے یہ بہت بڑے بڑے کوریڈورز ہیں. اچھا، اس کے اندر ابھی آپ نے جس طرح ذکر کیا ہے 3 اٹیک ہو چکے ہیں. ایک شپ جو ہے وہ لے گئے تھے جو ہوتیز ہیں، جس کو جس کا بیسیکلی نام تھا گلیکسی لیڈر، وہ انہوں نے آئی تھنک ان کی پورٹ ہے وہاں پہ رکھا ہوا ہے. بلکہ اس کے اوپر آج بڑی ڈانسی کی مووی بھی تھی، ہوتی باغی جو اس کے اوپر تھے. اسی طرح سے ایک اور جس پہ اٹیمپٹ کی تھی وہ سینٹرل پارک ہے. اور یہ اس لیے میں مینشن کروں گا کہ اسرائیل ہمیشہ ڈینائی کرتا رہا ہے کہ جی ہمارا ان شپنگ لائنرز کے ساتھ تعلق نہیں ہے. اس کے جو اونر ہیں وہ اس کا نام ہے ایال آفر، اور یہ اس کے والد صاحب بہت بڑے ٹائکون رہے ہیں، فوت ہو گئے. اسرائیل کے اور نیتن یاہو کے ساتھ ان کی تصویر اس نے کہا تھا کہ ہی از ٹرو زائنسٹ. یہ مجھے آئی تھنک ایک اسرائیلی ویب سائٹ سے ملا 2011-12 میں. یہ ہی ڈائٹ، تو اس کو ٹرو زائنسٹ قرار دی. اس کا نام تھا سیمی آفر. سو بیسیکلی یہ بہت بڑی فیملی ہے اور یہ ون آف دا ریچسٹ فیملی، اور ان کی بیسیکلی یہ شپنگ لائنر تھا جو انہوں نے کیا. اور اس کے بعد امریکن شپ نے اس کو ریلیز کرایا. لیکن جو ڈیٹرنس کریٹ ہوئی ہے وہ امپورٹنٹ ہے، اور وہی وجہ ہے آئی تھنک جب آپ دیکھتے ہیں کہ جو سیز فائر کی طرف
چیزیں موو کر رہی ہیں، نتیجہ وہ اکنالج کر رہا ہے. انسانی المیہ جینوسائڈ بالکل ایک جگہ ہے، اس کا بہت بڑا پریشر پوری دنیا میں اینڈ ود ان اسرائیل اینڈ مڈل ایسٹ. لیکن ساتھ ساتھ جب زائنسٹ کی آپ کمرشل لائف کو ہٹ کرتے ہیں، جی یا آپ کہہ لیں کہ کسی طریقے سے اکانومی کو، تو آئی تھنک اس نے بھی کافی کام کیا ہے. اور میرے خیال میں ایک اپریسیشن ہے اسرائیل میں اور ویسٹ میں کہ شاید ہم افورڈ نہیں کر سکتے. اور یہ شپ نے ریلیز کیا تھا ان کو، امریکن شپ جو ہے آئی تھنک سیمسن اس کا نام تھا، سم تھنگ لائک دیٹ، جو ہے اس کے اوپر بھی آئی تھنک میزائل فائر کی ہیں ہوتی باغیوں نے یا انصار اللہ نے. سو اٹ مینس کہ کافی زیادہ ڈیٹرنس کریٹ ہوئی ہے جی، اور یہ انٹینبل ہوتی جا رہی ہے شپنگ. یعنی کہ تو آپ کو آل لگ ٹول رہا ہے کہ لیٹس حوثیوں ہوپ کی کہ جو یہ پریشر اسٹریٹجی ہے کام وہ کرے. کافی حد تک جو ہے وہ کامیاب ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. ڈاکٹر صاحبہ میں آپ کی جانب آؤں گا. ڈاکٹر صاحبہ اس وقت تو عارضی جنگ بندی کا جو آخری روز ہے اور کل صبح 7 بجے تک یہ عارضی بندی ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں امید تو یہی ظاہر کی جا رہی ہے کہ یہ عارضی جنگ بندی جو ہے اس میں مزید توسیع ہو جائے گی. لیکن ساتھ ہی ساتھ نیتن یاہو کا یہ جو بیان ہے وہ بڑا خطرناک ہے. انہوں نے کہا کہ اس کے بعد ہم پوری طاقت سے غزہ پر حملے کریں گے. تو انٹرنیشنل کمیونٹی جو کہ اس میں انوالو ہوئی ہے اس جنگ بندی کو مٹیریلائز کرنے کے لیے، ان کی اس پہ کیا تیاری ہوگی کہ دوبارہ سے جنگ نہ ہو بلکہ جنگ بندی جو ہے وہ ایکسٹینڈ ہو جائے؟ اس میں دو باتیں بہت سمجھنے کی ہیں. ایک تو انٹرنیشنل کمیونٹی میں اس جنگ بندی میں قطر کا جو رول ہے اور جو مسلم عرب ورلڈز کا، وہ انٹرنیشنل میڈیا پہ بہت مارجنلائز کیا جا رہا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے، پروپوگیٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ اس میں شاید ویسٹرن ورلڈ جو ہے وہ انوالو ہے اس سیز فائر میں اور یہ ان کی کوشش سے ایسا ہو رہا ہے. یہ ایسا نہیں ہو رہا. جیسے ابھی بریگیڈیئر صاحب بتا رہے تھے کہ جو اکنامک جو ایک چوکنگ ہے وہ ایک ایسا اس کا رد عمل ہوتا ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ اس کے بارے میں سوچنا پڑتا ہے. تو یہ بیک ڈور ڈپلومیسی سے عرب ورلڈ کی طرف سے ہو رہی ہے، جس میں قطعی طور پہ یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر ہم کسی بھی شرائط پر اکٹھے نہیں مل بیٹھے تو پھر دونوں پارٹیز کا بہت نقصان ہوگا. تو اسرائیل جو ہے وہ اس میں سب سے بڑا میڈیٹر قطر ہے اس پوری جو ہے ٹروس کرنے میں. دوسرا جو آپ کا سوال تھا کہ ٹروس ایکسٹینڈ کیسے ہو سکتا ہے. ٹروس ایکسٹینڈ ہونے کی شرائط جو رکھی گئی ہیں وہ 10 ہوسٹیج پر ڈے جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ اسرائیل کہہ رہا ہے کہ 10 آپ اور بندے ہمارے چھوڑ دیں تو ایک دن اور کیا جا سکتا ہے. لیکن اس میں بھی اسرائیل کی چال کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اسرائیل آلریڈی غزہ کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر چکا ہوا ہے، نارتھ غزہ میں اور ساؤتھ غزہ میں. ساؤتھ غزہ میں سیز فائر نہیں ہے. یہ جو سیز فائر کی ہم بات کر رہے ہیں یہ صرف نارتھ کی پٹی پہ ہے. جو ساؤتھ ہے وہ ابھی بھی وار زون ہے، ابھی بھی وہاں جانے پہ منع ہے، ابھی بھی وہاں پہ شوٹ ایٹ سائٹ ہے، ابھی بھی وہاں پہ بمبارڈمنٹ ہو سکتی ہے. تو وہ تو آلریڈی غزہ کو بھی 2 ٹکڑوں میں ڈیوائڈ کر چکا ہوا ہے. تو اب اگر ہم اس کے پرماننٹ سولوشن کی طرف جاتے ہیں تو ہم کس بارڈر کی بات کر رہے ہیں جہاں پہ فلسطین جو ہے وہ 2 اسٹیٹ جو ہے اس کی ریزولوشن کی طرف جائے گا. تو اسرائیل جیسا دشمن جو ہے جس کے پاس بہت زیادہ الائنس بھی ہے، طاقت بھی ہے، اس کی چالوں کی کتنی لیئرز ہیں ان کو سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہے. کہ آپ فی الحال تو سیز فائر کر کے اپنے جتنے بھی کرمنلز ہیں آپ ان کو چھڑوا لیں. ایک اور بات بہت امپورٹنٹ ہے جو میں یہاں کرنا چاہتی ہوں، وہ یہ کہ ویسٹرن میڈیا پہ ایک اور بہت چیز کو پروپوگیٹ کیا جا رہا ہے کہ جو حماس کے پاس جتنے بھی ہوسٹیج ہیں وہ تو معصوم شہری ہیں سارے، لیکن اسرائیل اس کی قیمت یہ چکا رہا ہے کہ وہ کرمنل ریلیز کر رہا ہے. اس کے پاس جتنے بھی لوگ ہیں اس کی جیلوں میں وہ کرمنل ہیں. تو وہ دنیا اس کے باوجود کہ وہ دیکھ رہی ہے کہ 18 19 سال کے بچے اور ایون اس سے بھی چھوٹے اور بوڑھے لوگ یہ کرمنل اسرائیل نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں جن کا جرم جو ہے وہ پتھر مارنا ہوگا، کسی فوجی پہ شاؤٹ کرنا ہوگا، 7 8 سال سے وہ ان کی جیلوں میں ہیں. تو یہ ایز اے میڈیا یہ ہماری ڈیوٹی بھی ہے، یہ ہماری مورل رسپانسبلٹی بھی ہے کہ ہم ان کا کاؤنٹر نیریٹو بھی ساتھ ساتھ کرتے جائیں کہ یہ جو آپ نے ایک ریٹورک بنایا ہوا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ کرمنل ریلیز کر رہا ہے اور حماس جو ہے وہ ہوسٹیج ریلیز کر رہا ہے. تو ہم اس کو جو ہے وہ ٹرن بھی کر سکتے ہیں. اسرائیل کے پاس جو ہے وہ بھی ہارڈ کور کرمنل نہیں ہے، وہ بھی ہوسٹیج ہیں. یہ بڑا اہم نقطہ ڈاکٹر شازیہ صاحبہ آپ نے اٹھایا. اور میڈیا ہیز آلویز بین یوزڈ فار کریٹنگ پروپیگنڈا، اور ویسٹ کو تو اس میں بڑی مہارت حاصل ہے کہ وہ کیسے پروپیگنڈا کریٹ کرتے ہیں. اچھا بریگیڈیئر صاحب، اس تمام تر صورتحال میں امریکی صدر کا جو بیان ہے بڑا اہم ہے.
انہوں نے یہ کہا ہے کہ حماس غزہ کا کنٹرول کھو چکی ہے، تو کیا آپ کے خیال میں یہ بات درست لگتی ہے، اور آنے والے دنوں میں پھر غزہ کا کنٹرول کس کے پاس ہوگا؟ جی آئی تھنک اس میں اسیسمنٹ تو ان کی ہو سکتی ہے، ایک پرسیپشن بھی ہے. آنیسٹلی یہی پرسیپشن انہوں نے رشیا یوکرین وار میں ڈیولپ کی، اور یہ 2 سال سے آئی وڈ سے کہ پوری دنیا کو اسپیشلی ویسٹرن ورلڈ کو زومبیفائی کیا ہوا ہے کہ یہ وکٹری آ رہی ہے. اینڈ مائنڈ یو یوکرین لاسٹ 1/5 آف اٹس ریئل اسٹیٹ، ٹریلینز آف ڈالر کا نقصان ہوا، اور 5 لاکھ سے زیادہ ان کے فوجی مارے جا چکے ہیں. اور اسی طریقے سے ویسٹ میں ایک آپ جائیں بالکل لوگ بلیو نہیں کرتے کہ یوکرین کو بھی آلموسٹ شکست ہو چکی ہے. سیم اسٹریٹجی از بینگ اپلائیڈ ہیئر. وہی بات ہے کہ جو اسرائیل کی نوشن آف وکٹری ہے اور جو ڈومیننس ہے اس کو ایک تو برقرار بھی رکھنا ہے اور شاید بڑھاوا بھی دینا ہے. لیکن آئی تھنک کافی زیادہ ڈی بنک ہوا. اگر آپ حماس کے اسٹیٹمنٹ دیکھ لیں، جو انصار اللہ ہے ان کے کیا اسٹیٹمنٹ، ابھی ایران کا بڑا اسٹرانگ آئی تھنک کل اسٹیٹمنٹ تھا، اور انہوں نے بھی وارن کیا ہے ان کی لیڈرشپ نے یو ایس کو بھی کہ آپ ابھی ڈائریکٹ سپورٹ میں آ گئے تو اس میں بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے آپ کا. اس طریقے سے حزب اللہ اور رشیا کی جو ہے واگنر گروپ کی کولیبریشن کی بھی باتیں ہو رہی، تو کافی سارا انٹرنیشنل پلیئرز آلریڈی جمپ کر چکے ہیں. ابھی وہی ہے کہ اس وقت خفت بھی ہے. کچھ رپورٹس ہیں جو مے بی ابھی پروون نہیں ہے کہ جو اسرائیلی سولجرز ہیں 7 اکتوبر کے بعد ان کی 1000 سے زیادہ تعداد ہے جو مارے گئے ہیں، اور شاید 2-2,500 زخمی ہیں. سو اٹ کمز ٹو اباؤٹ 3500 پیپل، اور اتنی میرے خیال لاسز جو ہے ان کو شاید عرب اسرائیل وار میں بھی نہیں ہوئی. تو ایک تو یہ تھا کہ ایک ریگ ٹیگ فورس نے، ملیشیا نے آپ کا ڈی بنک کر دیا ملٹری مائٹ. دوسرا ہے کہ آئی تھنک فلسطین کو اس وقت آئسولیشن میں نہ دیکھے. غزہ اسرائیل کی لڑائی کو، اس میں ایکسس آف ریزسٹنس بالکل ایکٹیو ہے. ساؤتھ میں ابھی پے در پہ آپ دیکھیں کہ بلکہ ابھی جو تیسرے شپ کی بات ہو رہی ہے وہاں انڈین اوشن میں اٹیک کیا گیا ڈرونز کے ذریعے، اس کی کچھ ویڈیوز بھی ہیں، شاید آگ بھی لگی. تو یہ جو آئی تھنک 3 فرنٹ کھلے ہوئے ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں، شاید اسی وجہ سے اتنا پریشر بنا ہے. باقی جو ہے یہ خوش آئندہ ہے کہ اگر دے موو ٹورڈز پرماننٹ اس کا جو ہے سیز فائر، تو فلسطینی اپنے گھروں کو واپس جائیں اور پھر اسرائیل کو مجبور کیا جائے کہ وہاں سے ڈی ملٹرائز کرے. باقی یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی فار دا گیلری ہے، دے آر پلینگ، پھر الیکشن بھی ہیں، انہوں نے دونوں سائڈ پہ کھیلنا ہے. اور جس طرح تک ڈاکٹر شازیہ کہہ رہی کہ اس میں آئی تھنک جو عرب ورلڈ میں اسپیشلی قطر کا بہت بڑا میجر رول ہے. اینڈ دین آف کورس از ایکسس آف ریزسٹنس کی لیڈرشپ ہے. حماس خود بھی بڑی ڈٹی ہوئی ہے. اگر آپ دیکھیں ان کے جو اسٹیٹمنٹس آئے ہیں تو دے آر آلسو ریڈی کہ اگر آپ نے آنا ہے، بیکاز ابھی اسرائیل میں یہ بھی آئی تھنک 1 لاکھ بندہ واپس مائگریٹ کر گیا ٹو دا ویسٹ، بیکاز اسپیشلی جو سیٹلرز تھے اراؤنڈ غزہ. جس طرح ویسٹ بینک میں اٹراسٹیز ابھی تک جاری ہیں، اس پہ آئی تھنک زیادہ ڈیٹیل میں ہم نے ڈسکس نہیں کیا. وہاں کافی انہوں نے کلنگ کی. پھر ایک اسرائیلی ایکس سولجر کا انٹرویو تھا ایک سارجنٹ کا ہارٹ ٹاک پہ، اس نے ایکنالج کیا کہ وہ لوگ 15 سال کیا قطر کتنی اس کو شرمندگی ہے، اور اب جا کے اس کا انسانی ضمیر شاید جاگا ہے. تو یہ چیزیں آئی تھنک اسرائیل کو بہت زیادہ نقصان ہوئے. ویسٹرن ورلڈ جس کو بیک کر رہا تھا جی، اور انٹرنیشنل کمیونٹی لے دے کے بھی رہ گئی ہے ویسٹ، اینڈ کسی حد تک آپ کہہ لیں آسٹریلیا ہے، نارتھ امریکہ اور یورپ ہے. بائی اینڈ لارج 90% آف دا ورلڈ جو ہے وہ ان کی بات سننے کو تیار نہیں ہے. رائٹ. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، اس وقت حماس کی ہم بات کریں تو آپ کی نظر میں حماس کا مستقبل کیا ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ اگلا سوال جو اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ نیتن یاہو کا مستقبل کیا ہے، کیونکہ نیتن یاہو کی اتحادی گورنمنٹ ہے، اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ بہت سے اس کے اتحادی جو ہیں اسے چھوڑ کے چلے گئے ہیں. یہاں پہ ایک بہت آئرونیکل انالوجی بنتی ہے کہ ہم بہت دفعہ یہ اس پہ بات بھی کر چکے ہیں کہ حماس کو 2006 میں بہت وکٹری دی گئی. 60% جو ہے اس نے غزہ میں وکٹری لی اپنے الیکشنز میں، اور جس کے پیچھے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس پہ باقاعدہ اسرائیل کا اس میں ہاتھ تھا، کیونکہ PLO کو کمزور کرنا تھا. اور ہمیں یہ بھی یاد ہوگا کہ حماس جو ہے وہ اخوان المسلمین میں سے بنائی گئی تھی، مسلم بردرہڈ کا ایک ملیٹنٹ فریکشن بنایا گیا تھا. اور جو ٹاپ US اور اسرائیلی جو انٹیلیجنس کے لوگ ہیں، وہ ایک آفیشل ہیں، وہ یہ آن ریکارڈ بھی کہہ چکے ہیں کہ حماس ہم نے کریٹ کی تھی. تو آئرنی اس میں سچویشن کی یہ ہے کہ حماس ایک آئیڈیالوجی بن گئی. وہ ایک آئیڈیالوجی تھی. ہو سکتا ہے حماس کو یہ نا علم ہو کہ ہمارے راستے ہموار کیے جا رہے ہیں، وہ اپنی فائٹ جو ہے وہ خود ہی لڑ رہے ہوں، لیکن چونکہ وہ سوٹ کرتے ہوں سچویشن کو، تو جو PLO ہے اس کو ویک کرنے کے لیے اسرائیل جو ہے وہ مسلسل اسے جو ہے وہ سپورٹ کوریڈور دیتا رہا ہو. لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ نیتن یاہو کے آخری گنے چنے دن ہیں. پوری دنیا جو ہے اس کی اس پلاننگ سے اور ان اسٹریٹجیز سے ان کو بہت شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے.
کیونکہ اس کے الائز جو ہیں اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ وہ اس کی ایکشنز کو جسٹیفائی کیسے کریں. ہوم گراؤنڈ پہ اس کی اپنی کیبنٹ جو ہے وہ بٹی ہوئی ہے. ایون اس ٹروس کے معاملے میں بھی ان کو 2 ووٹس کے ساتھ اس کو اس پہ یہ ٹروس کروایا جا سکا ہے. اس معاملے میں بھی ان کی جو ہارڈ کور ہارڈ لائنر ہیں وہ یہ ٹروس بھی نہیں چاہتے تھے. وہ ہمیشہ کے لیے اسی ٹائم پہ گریٹر اسرائیل بنا لینا چاہتے تھے، جو کہ امپاسبل سی چیز ہے جو پوری دنیا کو نظر آ رہا ہے. جی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حماس کا مستقبل جو ہے ایک آئیڈیالوجی کے طور پہ سامنے آیا ہے. تو اس میں حماس کے انڈیویجولز کو اگر آپ ختم بھی کرتے رہیں گے تو آئیڈیالوجی ختم نہیں ہوگی. ٹھیک. نیتن یاہو جو ہے وہ ایک ایکسٹریمسٹ اور ایک ایسا رسکی فیکٹر بن کے سامنے آیا ہے کہ جو آپ کے مقصد کے حصول میں آپ کو دکھنے میں بہت گندا دکھا سکتا ہے. اس کو سادہ ترین لفظوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ویسٹ کا جو مقصد ہے اس کو حاصل کرنے میں اگر انہوں نے نیتن یاہو کا ساتھ دیا ہے تو اب وہ بہت گندے لگ رہے ہیں، اور یہ ان کو بھی سمجھ میں آ رہا ہے. جیسے کہ آج جو ہے وہ میٹنگ ہو رہی ہے، میڈیٹرینین جو کانفرنس ہوتی ہے اسپین میں ہو رہی ہے، اس کے اندر بھی نارتھ افریقہ، اس کے اندر یورپین یونین اور او آئی سی کے اندر جو ایک گروپ تشکیل دیا گیا تھا میڈییشن کا گروپ جو ہے عرب ورلڈ کا، وہ جو ہے وہ 3 گروپس جو ہیں وہ آج ڈسکشن کریں گے. اس کا کمیونیکے بھی ہمارے سامنے آئے گا. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ کتنی تیزی سے کس طرف جا رہی ہے. چائنا جو ہے وہ ایکسٹرا آرڈنری جو ہے وہ یہ سیکورٹی کونسل کا ایک اجلاس جو ہے وہ کرنے لگا ہے. اس کے پاس روٹیشن کی پریزیڈنسی ہے تو وہ اب ڈیفینیٹلی اس کو بہت اور طریقے سے لے کر چلے گا. برکس کا ایکسٹرا آرڈنری اجلاس ہوا ہے. تو اس پوری دنیا کے اندر ایکسٹرا آرڈنری جو ہے بالکل پوری دنیا میں بڑی تیز سے تبدیلیاں ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر شازیہ انور چیمہ صاحبہ، آپ کا بہت شکریہ. معذرت بریگیڈیئر ٹائر وقار خان صاحب، آپ کا بھی سر بہت بہت شکریہ. ناظرین، بدترین تباہی اور 15,000 شہادتوں کے بعد غزہ سیز فائر سے ہوتا ہوا سیاسی بساط کے بچھانے تک کے عمل میں ہے. حماس کے مستقبل کا تجزیہ فی الحال ناممکن ہے، لیکن ایک بات جو یقین سے کہی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ غزہ کی لڑائی اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے سیاسی تابوت میں آخری کیل ثابت ہوئی ہے. ان کے اتحادیوں کی اکثریت اب انہیں چھوڑ چکی ہے. حماس کا میزائل حملہ روکنے اور یرغمالیوں کی بازیابی میں ناکامی نے ان کے ووٹرز کو مایوس کر دیا ہے. پروگرام کا وقت ختم ہو چاہتا ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.